اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمۃ تعز بالاسلام واہلا وتذل بالنفاق واہلا وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گفتگو کا عنوان قرآن مجید اور احادیث سے شریفہ میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق نکات اور ان کے اصحاب کی صفات ہے۔ آج دوسری گفتگو ہے۔ کل ہم نے قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کی تھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ہماری گفتگو پہلے آیات قرآن مجید میں ہوگی کہ آیا امام زمانہ کا آنا ضروری ہے یا نہیں، اگر ضروری ہے تو قرآن مجید سے اس کی کیا دلیل ہے، احادیث شریفہ میں اس کی کیا دلیل ہے۔ اس کے بعد خود امام علیہ السلام کے وجود پر گفتگو ہوگی اور جو سوالات اس سلسلے میں لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر ظہور کے زمانے کے بہت مختصر حالات کی طرف توجہ کی جائے گی اور پھر اصحاب امام علیہ السلام کی طرف توجہ کریں گے کہ ان کی کیا صفات ہیں قرآن مجید میں بھی اور احادیث شریفہ میں بھی۔ ہم نے پہلی آیت جس کی طرف توجہ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ہیں کہ انہیں زمین میں خلافت دی جائے گی۔ کہ خلافت کا لفظ بہت اہم ہے، جس طرح سے پہلے خلافت دی گئی تھی من قبل، اور انہیں زمین میں تمکین دی جائے گی، اختیار دیا جائے گا، طاقت دی جائے گی، قدرت دی جائے گی، اور وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے ان کے اختیار میں دیا جائے گا اور وہ دین پوری طرح سے زمین پر پھیلے گا۔ لیکن اس حالت میں جب خوف بڑھ چکا ہوگا امن ہی امن ہوگا، اور پھر لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک قرار نہیں دیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا آیت کے آخر میں، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی، تمام دلیلوں کو سمجھنے کے بعد بھی اگر انکار کریں گے، کفر بمانے حقیقت کو چھپانا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصل فاسق لوگ ہیں، جو سچی بات کو دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر، دلیلوں کے سامنے انکار کر کے دین کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے ابو جہل اور ابو لہب اور ابتدائی اسلام کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ دین جھوٹا ہے، کہتا تھا ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مفادات پہ ضرب لگتی تھی، اس لیے کہ انہیں نقصان پہنچتا تھا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ قدرت اور طاقت ان کے ہاتھ میں رہے۔ کچھ لوگوں نے عقل مندی کی اور ظاہری طور پر جھک گئے تاکہ بعد میں طاقتیں ہمارے ہاتھ میں بھی آئیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، یعنی حق کے ظاہر ہونے کے بعد، جس طرح سے کہ مباہلہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ حَاجَّكَ فِي مِن بَعْدِ مَا ذَلِكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اے میرے حبیب، علم کے آنے کے بعد بھی اگر یہ آپ سے بحث کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے مباہلے کا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب دلیلیں سامنے آ گئیں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اب یہ اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ آج کے زمانے میں، یہ ہم سے پہلے کے زمانے کے بارے میں، یا ظہور سے پہلے کے زمانے، چاہے ظہور سے نزدیک کا زمانہ ہو چاہے حضور اکرم کا زمانہ ہو، سارا زمانہ کور ہو جاتا ہے کہ جس نے بھی حق اور سچ کو دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد انکار کر دیا تو اولئک ھم الفاسقون، یہ سب فسق کرنے والے ہیں۔
اب کون نہیں جانتا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کتنی عظمت ہے؟ کون نہیں جانتا کہ رسول اکرم نے فرمایا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام کے سامنے کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا؟ تو یہ نہیں ہے کہ دلیل آنے کے بعد لوگ جھک جائیں۔ فرعون کا کیا تھا؟ کیا فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حجت تمام نہیں تھی؟ کیا فرعون کے سامنے اس کے اپنے جادوگروں کی رسیاں جو ہیں وہ حقیقت بن کے سامنے ظاہر ہونے کی کوشش کر رہی تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا اژدہا بن کر کے ان کو کھا جاتا ہے؟ جادوگر تسلیم ہو جاتے ہیں فرعون کہ فرعون کو نہیں سمجھ آئی؟ بالکل سمجھ آئی۔ اس کے بعد بھی اتنے معجزے دکھائے لیکن فرعون کو نہیں ماننا تھا، اس نے نہیں مانا۔ یہ مشہور مثال ہے، سوتے ہوئے کو آپ جگا سکتے ہیں لیکن سونے کی ایکٹنگ کرنے والے کو آپ جگا نہیں سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک مدعا ہے، ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچا دینا۔ اب اس کے بعد کوئی اسے قبول کرے یا نہ کرے، کوئی تسلیم ہو یا نہ ہو، اس پہ کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا، ورنہ حکمت الہی کے خلاف ہو جائے گا۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان جبر کے بغیر دلیل کے ساتھ چیز کو قبول کرے، تسلیم ہو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ لیکن اگر کوئی جبر کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا لالچ میں کر لیتا ہے۔ جنت کی لالچ کی بات نہیں کر رہا، کوئی اور، اگر میں قبول کر لوں گا تو مجھے یہ مقام مل جائے گا، مجھے وہ مقام مل جائے گا، مجھے وہ مقام مل جائے گا۔ ایک غزوے میں ایک شخص تھا، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا، بہت جرأت کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور اس کے بعد زخمی ہوا اور مارا گیا۔ تو ساتھیوں نے کہا مبارک ہو تجھے جنت۔ رسول اکرم نے فرمایا کوئی جنت مبارک نہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کی تھی تاکہ اس سے زیادہ مال غنیمت ملے۔ رسول اکرم کے ساتھ بھی اگر کوئی نیت صحیح نہیں رکھتا اور جنگ کرتا ہے، اب ایک گفتگو الگ ہے کہ اے صحابہ سارے کے سارے پاک و پاکیزہ تھے یا نہیں، صحابہ کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں، یا ہم اصلاً ایسے لوگوں کے اوپر سے صحابی کا عنوان ہی ہٹا دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت حضرات سے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو صحابی کا عنوان سب پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہر وہ شخص جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی یا دیدار کیا یا ساتھ دیا جب وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، تو وہ سب کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے کتنے ایسے قالت الاعراب آمنا قل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تم اسلام لے آؤ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ نکات موجود ہیں اس آیت کے آخری جملے سے، کیونکہ درس قرآن کا سلسلہ ہے تو یہ بھی سمجھانا ضروری ہے کہ دلیل کے بعد اگر کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ فاسق ہیں، دین کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، دین کے راستے کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ ہمارے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم آج جبکہ دین کی وجہ سے ہمیں کوئی مشکل نہیں، پریشانی نہیں، تکلیف نہیں، مصیبت نہیں، امتحان نہیں، تو ہم دین 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 کریں۔ کیا فرمایا تھا امام حسن علیہ السلام نے؟ الناس عبید الدنیا والدین علیق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبان پہ لک لکا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے ہم کرتے ہیں۔ وَإِذَا مُوعِظُوا بِالْبَلَاءِ قَلُّوا دَيَّانًا، جب امتحان آتا ہے، تکلیف آتی، پریشانی آتی، تب پتہ چلتا ہے کہ کون دین پہ کون دین پہ نہیں ہے۔ آتے ہیں دوسری آیت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آیت ترتیب نہیں ہے، آیات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ قصص آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے ارادہ کر لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنی قوت و طاقت و عظمت کو بھرپور طریقے سے بیان فرمانا چاہتا ہے تو پھر نہیں کہتا میں، ہم نرید، ہم نے ارادہ کر لیا، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ جن کو زمین پر مستضعف قرار دیا گیا، جن کو زمین پر دبایا گیا،
جن کو زمین پر ان کے حق نہیں دیے گئے، اور وہ آل محمد علیہ السلام ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا زیادتی ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت، مودت فی القربہ۔ کیا مودت فی القربہ ہوا؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ بعد کے اماموں کو چھوڑ دیں، کم از کم ان پنجتن کے بارے میں مجھے جواب دے دیں کہ آیہ مودت جو محض اہل بیت علیہ السلام کو اپنے اندر شامل کرتی ہے اور اجر رسالت کے طور پر نازل ہوئی ہے، مودت فی القربہ، قربہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب یہاں گفتگو ہوتی ہے فلاں بھی اہل بیت میں شامل، فلاں بھی اہل بیت میں شامل۔ میں کہتا ہوں جس کو تم کو شامل کرنا ہے کر لو، یہ 5 ہیں کہ نہیں؟ ان 5 میں سے خود رسول اکرم کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا؟ کب رسول اکرم کو عقبہ کی گھاٹی میں شہید کرنے کی کوشش کی گئی؟ کتنے لوگوں نے رسول اکرم نے کہا جاؤ یہ کام کر کے آؤ، انہوں نے کام کو نہیں کیا۔ اب تعویلات اور توجیہات تو بہت ہیں، وہ تو پھر جہاں تعویل اور توجیہات کا باب کھلا وہاں دین ختم ہو جائے گا۔ ہم آ کے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو آیہ مودت میں شامل کیا کہ ان کے ساتھ قربہ ہیں، ان کے ساتھ مودت۔ مودت کا مطلب ہم چاہتے ہیں، ہم تو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ مودت کا مطلب ہے کہ ان کی محبت کا کھل کے اظہار اور ان کی محبت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اپنوں میں بھی مشکل اور غیروں میں بھی مشکل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں حق رسالت، اجر رسالت دے رہے ہیں اور مودت کا اظہار کر رہے ہیں، مودت کا فعل انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر گہرائی میں جا کے بات کی جائے تو ہم بھی ٹھیک ہے محبت رکھتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن کیا ہماری زندگی ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ ہماری زندگی ان کے طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی؟ ان کا طریقہ کار وہی طریقہ کار ہے جو رسول اکرم کا طریقہ کار ہے، رسول اکرم کا طریقہ کار وہی طریقہ کار ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو ہمارے ہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کی بات رسول اکرم کی بات ہے اور رسول اکرم کی بات اللہ کی بات ہے، ہمارے ہاں دین کا حصہ ہے۔ اور یہ بات میں بار بار الگ الگ محفلوں میں، مجلسوں میں، درسوں میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم دین قرآن سے، رسول سے اور 13 معصومین، رسول اکرم اور 13 معصومین سے لیتے ہیں بس، باقی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، دین نہیں دیتے ہیں۔ نہ مرض تقلید دین دیتے ہیں، نہ اصحاب رسول اکرم دین دیتے ہیں، نہ اصحاب ائمہ دین دیتے ہیں، یہ گائیڈ کرتے ہیں۔ دین دینے کا اختیار صرف اور صرف زمانے کے امام کو ہے۔ رسول اکرم کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا اپنا مقام ہے، اس کے بعد 12 اماموں کا اپنا آفیشل رسمی مقام ہے، اور انہی سے دین لے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی سے دین نہیں لے سکتے۔ ہمارے اہل سنت کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ الگ الگ طریقوں سے دین لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اپنا مبارک، یہ ہمارا طریقہ ہے، آپ کو سمجھ آتا ہے آئیے غور کیجئے، بات کیجئے، نہیں سمجھ آتا ہے بسم اللہ، آپ اپنے راستے پہ چلیں، ہم اپنے راستے پر چلتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور سمجھا دوں کہ جب شان رسالت کی بات آتی ہے اور اس میں کہیں گستاخی کا عنصر آتا ہے، پھر مسالک نہیں رہتے، پھر اسلام رہتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، پھر کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شان رسالت میں توہین کرنے والوں کو سزا دی جانی چاہیے، یہ ایک الگ عنوان ہے، اور اس سزا کے دلوانے کے لیے یا اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے طریقہ کار الگ ہو سکتے ہیں، لیکن شان رسالت میں اگر توہین ہوئی ہے تو تمام مسلمان یہ آواز کہ ہم اس توہین کو قبول نہیں کرتے۔ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کر لیا کہ احسان کریں، تحفہ دیں، ہدیہ دیں،
کس کو؟ ان لوگوں کو جن کو زمین پر مستضعف قرار دیا گیا. وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً ہم ان کو امام بنائیں. وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ بعض لوگ سوال کرتے ہیں قرآن مجید میں امامت کہاں ہے؟ آ جائیے سورہ قصص آیت نمبر 5. ان کو زمین کا امام بنایا جائے گا. آپ امام جس معنی میں لیتے ہیں لے لیجئے. ہم امام اس معنی میں لیتے ہیں واجب الاطاعہ. بعض لوگوں کے ہاں تو رسول بھی واجب الاطاعہ نہیں ہے. میرا دل چاہے گا تو مانوں گا، نہیں چاہے گا تو نہیں مانوں گا. میری سمجھ میں آیا تو میں مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا. کیا ہوا؟ رسول اکرم کے بعد احکام کو کیا کہہ کے ٹالا گیا کہ وہ اس زمانے کی بات ہے، ہمارے زمانے میں نہیں ہو سکتا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، ان عقائد کی بنا پر آگے بڑھیں. ہاں، دوسرے مسالک کا مطالعہ کریں، کون منع کرتا؟ کمپیریٹو اسٹڈی تو ہمیشہ اچھی ہے، لیکن کمپیریٹو اسٹڈی وہاں ہو جہاں آپ نے اپنی بنیادوں کو سمجھا ہو. کمپیریٹو اسٹڈی وہاں ہے جہاں پر آپ اپنی بنیادوں کو سمجھنے کی طاقت رکھ سکتے ہوں. تو میں سمیع صاحب، کیا ہم اتنے جاہل ہیں کہ اپنی بنیادوں کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ بھائی ایک اگر کوئی میڈیکل کا ڈاکٹر ہے یا ایک کوئی پی ایچ ڈی کسی فیلڈ میں ہے، میں سوال کرتا ہوں، اگر کوئی ہسٹری میں پی ایچ ڈی ہے، اسے مولیکولر سائنس کی کوئی چیز دے دی جائے تو کیا میں تو پی ایچ ڈی ہوں، مولیکولر سائنس بھی میرے لیے ویسے ہی جیسے اسلامک ہسٹری ہے، جیسے مثلا کمپیوٹر سائنس ہے؟ نہیں، فیلڈز الگ ہیں. پہلے دین کے اندر بہتر انداز میں مفاہیم اور مطالب کو سمجھیے، اور جب آپ سمجھ لیں اس کے بعد دوسرے ادیان کا مطالعہ کریں، دوسرے مسالک کا مطالعہ کریں. ہمیں کوئی مشکل نہیں نظر آتی. مشکل وہاں ہو جہاں پر اس بات کا خوف ہو کہ شاید ہماری دلیل کمزور پڑ جائے، شاید ہماری بات اتنی مستند نہ ہو. تو اللہ سبحانہ، اب میں آیت کو ٹکڑے ٹکڑے میں بیان کرتا ہوں. ونوری دو، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے نا تو وہاں پر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کن فیکون. یہاں ایک گہرائی کے ساتھ مطلب سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری زبان کو روان کرے اور میں اس مطلب کو آپ کی فہم کے مطابق سمجھا سکوں. وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہے. اگر تغیر اور تبدل ذات باری تعالیٰ میں تصور کیا جائے تو یہ ذات باری تعالیٰ کے اندر نہج البلاغہ میں پہلے خطبے کا پہلا صفحہ پڑھیے، وہاں پر یہی ہے کہ جس نے صفت کو بیان کیا اس نے محدود کر دیا، جس نے محدود کر دیا اس نے اس کا شریک قرار دے دیا. پوری تفصیل ہے. ذات باری تعالیٰ میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدل نہیں ہے. اب امر الہی ایک مرتبہ صادر ہو گیا اور پھیل گیا. اب وہی امر الہی آگے آہستہ آہستہ اوامر رب کو بڑھاتے ہیں، اور اس کام کو آگے بڑھانے کی ڈیوٹی آخری زمانے میں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں دی گئی. البتہ یہ نقطہ واضح کر دوں، اس کا مطلب نہیں کہ ابتدا سے رسول اکرم کا اختیار نہیں تھا، اختیار شروع سے تھا، لیکن اب فائنل جو خاتم الانبیاء والمرسلین، تو اب صرف اور صرف رسول اکرم اس کام کو آگے بڑھائیں گے. پہلے رسول اکرم، پھر اس زمانے کے انبیاء، ملائکہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے. تو امر الہی کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ان انوار الہیہ کا ہے، کی ہے، ان انوار قدسیہ کی ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نور سے خلق کیا، اپنے نور سے علم بخشا، اپنے نور سے منور کر دیا. اس سے آگے گفتگو مشکلات کا شکار ہو سکتی ہیں، اس لیے میں نے ایک بات سمجھا دی. اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر دیا
جو میری پوری بات ہے اس کو ایک لائن میں سمجھنا ہے، یعنی ڈن. جیسے اللہ نے فرمایا کن، وہاں پر زمان اور مکان کا فرق نہیں ہے، وہاں پر آج اور کل کا فرق نہیں ہے، وہاں پر صبح اور شام کا فرق نہیں ہے، وہاں پر کن فیکن. اب فیکن کب ظاہر ہوگا؟ اس وقت ظاہر ہوگا جب امر الہی میں اس کا وقت معین کیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی کن کہا تو سارا فیکن ہو گیا. کن کہا، فیکن زمانے کے لحاظ سے. اگر گندم کو کہا جائے کن روٹی بن جا، فیکن وہ روٹی بن گئی، نہیں، وہ گندم پیسا جائے گا، پیسنے کے بعد اس کے اندر سے صفائی ہوگی، جو آٹا نکلے گا اسے گوندا جائے گا، اس میں پانی ڈالا جائے گا، اسے تندور میں لگایا جائے گا، اسے توے پر ہوگا، کن ہو گیا. مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں. فیکن جب وہ روٹی تندور سے بن کے نکلے گی. یہی مثال انسان کی کہ انسان کمال کی طرف چلا جا، کن فیکن ہو گیا. لیکن کمال کی طرف جانے کے لیے انسان کو دیکھ لیجئے 1442 سال تو رسول اکرم کے زمانے سے ابھی تک ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کتنا ٹائم ہے، اور اب امام علیہ السلام کے آنے تک کتنا ٹائم ہے. تو یہ فیکن کی منزلیں ہیں جو گزر رہی ہیں، اور ان منزلوں سے گزارنے کی ذمہ داری ان انوار قدسیہ کی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نور سے بخشا ہے، منور فرمایا ہے. تو نورید ان نمنا، اللہ نے ارادہ کر دیا، یعنی ڈن ہو گیا، ختم، اٹس اوور، ہو جائے. اب یہ رول بیک نہیں ہو سکتا. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے. دیر از نو رول بیک ونس اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر دیا. ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم احسان کریں، ہدیہ دیں، تحفہ دیں، انہیں پیش کریں. کیا؟ کن کو؟ جن کو زمین پر مستضعف قرار دیا گیا ہے. ابھی میں نے ابتدا میں عرض کیا نا، کون ہے جن کو مستضعف قرار دیا گیا؟ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انوار قدسیہ بنایا ہے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام بنایا ہے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا زمین پر خلیفہ بنایا ہے. اس خلیفہ والے نقطے پر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. تو کل گفتگو ہوگی جو خود امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پر محکم دلیل کے طور پر پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر جن کو مستضعف قرار دیا ہے، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام پر جتنا ظلم ہوا، جتنی زیادتی ہوئی، کیوں 11ویں امام علیہ السلام کو پابندیوں میں رکھا گیا؟ اگر وہ کسی حیثیت کے نہیں تھے تو چھوڑ دیتے. اگر نعوذ باللہ مثلا وہ کچھ نہیں تھے تو کیوں ان کو اس طرح سے قید میں رکھا کہ 12ویں حجت دنیا میں آنے سے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے، انہیں روک لیا جائے. لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ اپنے ارادے کرتے ہیں، وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنے ارادوں کو آگے بڑھاتا ہے، اور اللہ تو اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والا ہے. تو جن لوگوں کو مستضعف قرار دیا گیا، جن کا حق تھا خلافت، اب آپ دیکھیں نا، دو راستے نکلتے ہیں جس پہ کل گفتگو ہوگی. ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے بعد آزاد چھوڑ دیا، امت نے کسی کو خلیفہ بنا لیا. ٹھیک ہے، آپ کی رائے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں چھوڑا، اس لیے کہ زمین پر خلافت الہیہ کا عنوان باقی رہنا ضروری ہے. تو جن کو یہ خلافت الہیہ کا عنوان ملنا تھا، جو کل بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ تشریح کریں گے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام دیا، لوگوں نے وہ مقام ہٹا لیا. تاریخ میں دیکھ لیجیے، کوئی ایک شخص مولا کائنات کی ایک برائی نہیں کر سکتا، کوئی ایک شخص مولا کائنات کے اندر ایک منفی نقطہ نہیں نکال سکتا. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. حدیث منزلت کیا ہے؟ حدیث منزلت واضح طور پر بیان کر دیتی کہ اللہ کے حبیب نے بتا دیا کہ جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، ولی تھے، خلیفہ تھے، ان کے بعد
नबूवत उनके उधर मुंतकिल होनी थी, यहाँ नबूवत का उन्होंने ख़त्म था इसलिए फरमा दिया इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। लेकिन वो विलायत, वो मकाम, वो खिलाफत, वो उन्वान मौजूद था। 12 के 12 इमाम के साथ क्या किया गया? आज आ जाते हैं, क्या हुआ? अब क्या? आपकी जो सीरीज थी वो कहाँ गई? हमारी सीरीज तो ये खड़ी है, हमारे तो ज़माने के इमाम मौजूद हैं। इन पर जुल्म किया गया, इन पर तशद्दुद किया गया, इनके हुकूक को ज़ाया किया गया। इसीलिए हम तारीख में मुसलसल देखते हैं, पहले बनी उमैया फिर बनी अब्बास, कुछ नहीं छोड़ा, जितना हो सकता था जुल्म किया। वनजअलहुम अइम्मतन, हम इनको अइम्मा बनाएंगे, इमाम, इमामत। कल बात आएगी कि हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुका इमाम, मैं तुमको इमाम करा दे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो मिन ज़ुर्रियती, बात कल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वनजअलहुम अइम्मतन, हम इनको ज़मीन पर इमाम के तौर पर करार देंगे। बता दें अभी तक करार दिया गया है। वनजअलहुमुल वारिसीन, और ये ज़मीन के वारिस होंगे। ये नुक्ता मैं बार बार बताता हूँ और मेरा दिल चाहता है सिर्फ याद दहानी के तौर पर कि ये जो अली वारिस लिखा जाता है, फिर हमारे अहले सुन्नत के बाज़ खुतबा एतराज़ करते हैं अली वारिस नहीं अल्लाह वारिस है। तो मैंने पहले भी बताया अल्लाह मालिक है, अल्लाह वारिस नहीं है। और यहाँ पर तो अल्लाह खुद वारिस करार दे रहा है आइम्मा को, और रसूल अकरम जो हैं वो हादी हैं, वो हाकिम हैं, वो कायनात के निज़ाम के चलाने वाले हैं। अल्लाह ने उनको पूरे इख्तियार दिए, और अली और आइम्मा मासूमीन जो उनकी औलाद से हैं ये ज़मीन के वारिस हैं। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले। तो इस आयत को जब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इरादा कर दिया कि जिन लोगों को मुस्तज़फ़ करार दिया गया था उनको ज़मीन पर इमाम के तौर पर और ज़मीन के वारिस के तौर पर हम करार देंगे। नजअलहुम, उनकी मकाम होगा, उनकी हैसियत होगी। हुजूर अकरम के ज़माने से आज तक देख लें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से आज तक देख लें, क्या ये वादा पूरा हो गया? क्या ज़मीन की विरासत ज़माने के इमाम के हाथ में चली गई? चलें आप ज़माने के इमाम को छोड़ दीजिए, क्या ज़मीन की विरासत अल्लाह के साले बंदों के हाथ में चली गई? अभी हम इमाम ज़माना का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते। आया ज़मीन अल्लाह के साले बंदों के हाथ में आ गई? आया आज तक कोई तारीख़ का एक छोटा सा सबूत है हमारे पास कि ज़मीन अल्लाह के साले बंदों के हाथ में आ गई? अल्लाह के साले बंदे इमाम बन गए, अल्लाह के साले बंदे वारिस बन गए, या वहाँ पर कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा, और दीन उनका फैल जाएगा, दीन उनका हर तरफ कबूल हो रहा होगा और खौफ के बाद अमन हो जाएगा। मिसाल रसूल अकरम से आज तक मुझे एक ज़माना बता दीजिए। यही बात साबित करती है कि एक ज़माना ऐसा आना है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन हस्तियों को, अल्लाह अपने सालेह बंदों को, कौन है बाद में बात करते हैं, अल्लाह अपने सालेह बंदों को ज़मीन का वारिस करार देगा और उन ज़मीन पे उनकी इमामत कायम होगी। आगे बढ़े, सूरह अंबिया आयत नंबर 105, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। हमने ज़बूर में ज़िक्र के बाद, मैं तफसीर में नहीं जा रहा, सिर्फ समझाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाता है हमने ज़बूर में लिख दिया, आसमानी किताबों में से एक तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान। वैसे सोहफ़ आसमानी बहुत ज़्यादा थे। मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून, ये 3 आयतें, सूरह नूर 55, सूरह क़सस आयत नंबर 5 और सूरह अंबिया आयत नंबर 105। तीनों के आखिर में 5 5 5। अच्छा लगता है हमें जब हम 5 देखते हैं, 12 देखते हैं, 14 देखते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है हमने लिख दिया, और अल्लाह ताला का लिखना
وعدے کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا لکھنا ارادے کی طرح ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، مفہوم ہے من بعد ذکر کہ زمین جو ہے اس کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. ختم ہو گئی بات. زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے. ہو گئے ابھی تک؟ نہیں ہوئے. بس یہ تینوں آیتیں آپ کے سامنے موجود. ان کو حقیقت میں دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک، نہ تاریخ نے کہیں بیان کیا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم کے زمانے تک، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک. یا تو اگر اسی طرح چلتا جائے اور سسٹم چلتا جائے اور قیامت آ جائے تو کم از کم قرآن مجید کی 3 آیتیں ایسی رہ جائیں گی کہ جو عملی نہیں ہوئی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہی بات کا انکار کر دے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی. جب ہمارے جیسے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو خود اللہ رب العزت کو کیسے یہ بات قبول ہوگی کہ چلو اب نہیں ہوا تو نہیں ہوا، جانے تو زمین چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے، ایک دن قیامت آ جائے گی، ڈش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت صاحب کون و مکان، اس کی غلط فہمی نہیں ہو سکتی. اور جب اس نے کہہ دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ يَوْعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہہ دیا، یا فرما دیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ختم. زمانہ آنا ہے کہ جس زمانے میں ایک صالح انسان یا ایک صالح گروہ زمین کی امامت بھی لیں گے اپنے ہاتھ میں اور زمین کے وارث بھی ہوں گے، اور جو دین اللہ تعالیٰ نے غدیر کے دن فائنل کیا تھا اس دین کو زمین پر پھیلتے دیکھیں گے. اور اس کے بعد لوگ یعبدوننی، اللہ کی بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرا شریک قرار نہیں دیں گے. اور جو اس کے بعد بھی فسق کرے گا، جو انکار کرے گا، کفر کرے گا، ہمیشہ کے لیے فاسق ہو جائے گا، ختم ہو گئی. یہ 3 آیتیں محکم ترین دلیل ہے اس بات کی کہ ایک زمانہ ایسا آنا ہے کہ جس میں صالح بندے اللہ تعالیٰ کے امام بھی ہوں گے، وارث زمین بھی ہوں گے، اور زمین پر دین اسلام پھیلے گا، اور دین اسلام کے پھیلنے کے بعد لوگ اللہ کی بندگی کریں گے اور اللہ کا شریک قرار نہیں دیں گے. اگر کوئی اس کے بعد بھی بات کو نہیں مانتا ہے تو یہ فاسق لوگ ہیں. یہ ہماری ایک ڈسکشن نتیجے تک پہنچی. آیات اور بھی ہیں. سورہ توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 33. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ ایک اور جگہ پر بھی ہے لیکن تھوڑے الفاظ بن. وہ اللہ ہے جس نے بھیجا رسول کو بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنے ادیان، سچے ادیان، جھوٹے ادیان، نام نہاد ادیان، مسیحیت جو آج کی ہے، یہودی، نصرانی، مجوسی، جتنے ادیان، ہندو، بدھزم، ہم اب سکھزم کو بھی لے لیں، جو بھی دین کے نام پر زمین پر ہوگا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنے ادیان ہیں ان پر ظاہر ہو جائے گا، ان پر غالب آ جائے گا، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کہ مشرک اس بات کو پسند نہیں کرتے. کہاں پہنچے ہم کہ ابھی تک اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں آیا ہے. ابھی تک اسلام تمام ادیان پر غلبہ نہیں پا سکا ہے. اب یہاں پر میں ایک چھوٹا سا چٹکلا چھوڑتا چلوں، یہ بات بعد میں آنی ہے لیکن ابھی سے ذہن میں بٹھاؤں گا نا. اب اسلام چھا جائے گا نا، اب امام بنا دیے جائیں گے نا، اب زمین کے وارث بنا دیے جائیں گے نا. اللہ تعالیٰ ایک شمشیر نکالے گا، سب کی گردنیں اڑائے گا. مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اور امام سے کہے گا آئیے، لوگوں سے کہے مانو، نہیں مانا، لے تیری گردن صاف. جبر کے ساتھ ہونا ہے، سختی کے ساتھ ہونا ہے،
شمشیر اور طاقت کے زور پہ ہونا ہے، بندوق کلشنکوف کے زور پہ ہونا ہے؟ اگر یہی تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کر دیتے تاکہ اس کے بعد انسانیت چلتی آگے۔ اس نقطے کو آپ نے مجھ سے سمجھنا ہے کہ آج تک کیوں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا حکم جاری نہیں کیا، بتایا ہے، صرف ارسال کیے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کیوں آج تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دیکھیں نا، ایک کام مثلا میری زبان سے یوں لے لیجیے آپ، مثلا یہ حکومت جو قائم ہونے والی، جس کا قرآن کی 3 سوروں میں، سورہ انبیاء، سورہ نور اور سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے، یہ حکومت جبر و شمشیر و کلشنکوف و ایٹم بم کے ذریعے قائم ہونی ہے، تو اتنی مشکل کیا تھی رسول اکرم کے زمانے میں؟ باقی چھوڑ دیں، مولا کائنات کی ذوالفقار کافی تھی۔ مانتے ہو نہیں مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وقت تک نہیں ماننے والوں کو بھی رسول اکرم نے رہنے دیا۔ وہاں تو مولا کائنات کے زمانے میں دیکھتے ہیں نہیں ماننے والوں کو رہنے دیا۔ اور بھائی کوفہ میں یہودی نہیں تھے جو مزدوری کرتے تھے، دوسرے کام کرتے تھے؟ پڑھ لیجئے نا، آپ کتاب تو پڑھیں، نہج البلاغہ تو پڑھیں۔ مولا کائنات یا اللہ، اسلام قتل، اسلام قتل۔ اگر ایسے ہی اسلام نے پھیلنا تھا تو 1400 سال پہلے پھیلا دیتے، اس کے بعد تو انسان بدبختی سے بچ جاتا، اس کے بعد تو ہمیں جہنم سے آزادی مل جاتی، سب مسلمان ہو جاتے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری بندگی کرو گے، شرک نہیں کرو گے، ختم ہو جا، یہ سب جھنجھٹیں ختم ہو جاتی۔ نہ وہ موویز ہوتی، نہ گندگیاں ہوتی، نہ برائیاں ہوتی، نہ سب کچھ ہوتا، اور بس ہم اللہ کے بندے بنتے، جیسے فرشتے اللہ کے بندے۔ سوال تو اپنی جگہ پر صحیح ہے نا، جواب ڈھونڈیں، کریں، مجھے میسج کریں۔ ماشاءاللہ بعض لوگ لیکچر سن کر مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، ہم تو حاضر ہیں سننے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، لیکن میرے اس سوال کا جواب تو کوئی دے نا، کہ اگر یہ حکومت وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، یہ حکومت سختی کے ساتھ، جبر کے ساتھ، تو یہ 1400 سال یا 14 لاکھ سال یا 14,000 سال یا 14 کروڑ سال کیوں یا اللہ؟ رحمت للعالمین آئے تھے، ہو جاتا، ہم بھی سجدے میں پڑے ہوتے، نہ ان مسائل میں پھنستے، نہ اور مسائل میں پھنستے، پھر توبہ، پھر استغفار، پھر دعا بمدد سے مالی، پھر سجدے میں جانا، پھر رونا، پھر معافی مانگنا، پھر گناہ کر لینا، پھر معافی مانگنا، پھر توبہ کر لینا، پھر کسی کا حق کھا لینا، پھر حق واپس دے دینا، بچ جاتے نا، اچھا لگتا نا، بس عبادت کرتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اگر یہی چیز 1400 سال بعد، 14,000 سال بعد ہونی تھی تو پہلے کر دیتا اللہ تعالیٰ، ہمارے لیے آسانی ہوتی۔ اب آپ کے ذہن میں بات بیٹھ رہی ہے، مطلب کچھ اور ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر لوگ ہم سے سوال کریں کہ امامت کے وجود کی کیا دلیل ہے، تو ہمیں آپ کچھ مختصر سا بتا دیجئے۔ کام بزنس ہے نا، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تو مختصر سا کچھ بتا دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے خصم کے سامنے، جو تمہارے مقابلے پر آتے ہیں اور امامت کو قبول نہیں کرتے، ان کے سامنے ایک چھوٹا سا کام کر لو۔ کیا کام کر لو؟ ان کے سامنے سورہ قدر پڑھو۔ ماہ رمضان میں تو آپ دیکھیں کیوں سورہ قدر پر اتنی اہمیت ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، کیوں سورہ قدر کی؟ ان کے سامنے سورہ قدر پڑھو، اور جب سورہ قدر میں پڑھو یہاں تک پہنچو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، تو اس سے پوچھے یہ جو ہے تنزل الملائکۃ والروح،
یہاں پر اگر تھوڑا سا عربی جاننے والے لوگ ہوں تو وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ نزلہ ینزلو، نزلہ پاس میں، ینزلو آج اور آگے، تنزلو در حقیقت میں تتنزلو تھا، اس کی ایک تغییر ہوتی ہے، اور یہ جا کے اس بات کو پہنچانے کے لیے یہ صیغہ نزلہ کو لایا گیا ہے کہ یہ ہوتا رہے گا، ہوتا ہے۔ تو پھر کون لوگ ہیں کہ جس پر تنزل الملائکۃ، ہے کسی میں طاقت؟ عام کی زبان میں ہے کوئی مائی کا لال کہ جو تنزل الملائکۃ والروح کو برداشت کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس ذمہ داری کو انا عرضنا الامانۃ، تو کائنات کی ہر چیز پر پیش کیا، انہوں نے سب نے کہا اللہ ہم اس کو نہیں سمجھ، وحملہ الانسان، انسان نے اس کو حمل کیا، انہ کان ظلوما جہولا، جس کے اندر ظلم کرنے کی اور جہالت کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو یہ عام چیز نہیں ہے تنزل الملائکۃ والروح، یہ کائنات کے نظام کو چلانے کے امور میں سے ایک ہے۔ وہ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے فیما تقضی و تقدر فی من فی لیلۃ القدر، تو قضا بھی کرتا ہے قدر بھی کرتا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ہے یہی نا، قضاء و قدر کی رات ہے نا۔ تو قضاء و قدر کے امور ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے کیے جاتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام، اذن رب ہر جگہ پر ہے۔ کوئی آ کر کہ جناب بس تم تو اماموں کو کیا کہہ دیتے ہو، ہم اماموں کو کچھ نہیں کہتے، تنزل الملائکۃ والروح ہو رہا ہے، جس پر تنزل الملائکۃ والروح ہو رہا ہے اس کی کیا منزلت، اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا شان، وہ بھی بِإِذْنِ رَبِّهِم، اذن اللہ دے رہا ہے۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو تم مردے کو زندہ کرتے ہو بِإِذْنِ، تم وہ کوڑھ والے مریضوں کو شفا دیتے ہو بِإِذْنِ، تم حضرت پیدائشی نابینا کو بینائی دیتے ہو بِإِذْنِ۔ یہاں پر بھی تنزل الملائکۃ والروح بِإِذْنِ ربہم، اس عنوان کو مت بھولیے گا۔ نہیں معلوم آج کل ہمارے نوجوانوں کو کہاں دین سکھایا جائے گا، کیسے دین سکھایا جائے گا؟ انہیں تو اتنی چیزوں نے مشغول کر دیا ہے کہ ان کی تو توجہ اس طرف نہیں۔ پھر ماں باپ بھی نہیں ابھی پڑھنے دو، ابھی اس کی کلاسز ہیں، ابھی اس کی ایگزامز ہیں، ابھی اس کا یہ ہے، ابھی اس کا وہ ہے، بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ ہاتھ ہی نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا آج آپ کے پاس ٹائم ہے، کل آپ کے ہاتھ سے ٹائم نکل جائے گا اور پھر آپ افسوس کریں گے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فقط اور فقط زمانے کے امام علیہ السلام پر ہوتا ہے، اور یہ تنزل الملائکۃ والروح شب قدر میں اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک زمین باقی ہے، جب تک کائنات باقی ہے، جب تک امر الہی اس زمین کو اپنی جگہ پر روکے ہوئے ہے۔ جس وقت امر الہی آیا، قیامت، تنزل الملائکۃ والروح کا سلسلہ ختم، حجت الہی زمین سے ختم، زمین وما فیہا سب تباہ و برباد۔ اب بلیک ہول میں جاتے ہیں یا بلیک ہول ہمارے پاس آتا ہے، ایوری تھنگ گون۔ اس لیے آج ہم اپنی گفتگو کو یہاں لا کے روکتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ بھی ہے، اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے، اللہ نے لکھ بھی دیا ہے اور رسول کو بھیج دیا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اور سورہ قدر ہمیں اس بات کو سمجھاتی کہ تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر کے لیے آج سے تیاری کیجئے، شب قدر کے لیے آج سے کوشش کیجئے، تاکہ فیما تقضی و تقدر من امر المحتوم فی لیلۃ القدر من القضاء الذی لا یرد ولا یبدل، اس کے بعد تبدیل تغیر نہیں ہوگا۔ دعا مانگے، الدعاء
جرد البلا، دعا بلاؤں کو دور کرتا ہے، دعا تقدیروں کو تبدیل کرتا ہے۔ اب یہ بھی ایک بڑی خاص گفتگو ہے عقائد کی کہ یہ تقدیر تبدیل ہوتی ہے یا وہ آتی ہے جو ہونا ہے، اس پہ گفتگو فعلا نہیں کرتے ہم۔ ان 5 اور کیونکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ایک اور طریقے سے بھی آئی ہے، تو ان 5 آیتوں اور سورہ قدر کے ساتھ اس جگہ پر پہنچتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ان برگزیدہ بندوں کو جنہیں زمین والوں نے مستضعف قرار دیا، جن پہ ٹارچر کیا، جن پہ ظلم کیا، ان کا حق چھین لیا، ان کو اللہ تعالیٰ امام بھی بنانے معین کرنے والا ہے۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام کے طور پر جعل کرے گا، قرار دے گا، امام بنا تو دیے، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کے وارث کے طور پر پہنچائے گا، اور دین جو وہ غالب آ جائے گا، لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شریک قرار نہیں دیں گے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں لذت محسوس کریں گے۔ لیکن آیا یہ سب کچھ جبر کے ساتھ ہوگا؟ آیا یہ سب کچھ جیسے میں نے بتایا ویسے ہوگا یا کچھ اور ہے؟ اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل کے بعد گفتگو ہوگی۔ کل انشاءاللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ پر گفتگو ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ معین فرمایا ہے، تو آیا اسی وقت تھا جو حضرت آدم ہے، یا انی جاعلن کا مطلب ہے قیامت تک خلافت الہیہ زمین پر باقی رہے گی۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں معارف دینیہ کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، جن بیٹے بیٹیوں کی شادی کی عمر پہنچی ہیں بہترین رشتے فراہم فرما دے، پالنے والے میاں بیویوں میں محبت کے رشتوں کو قائم فرما دے، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، ہمارے نماز روزوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے، پالنے والے ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس کے خلاف جو امریکہ اور ہندوستان اور اسرائیل اور پتہ نہیں کون کون سازشیں کر رہے ہیں، سب کو نابود فرما دے، امن و امان کے ساتھ ہمیں تیری عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔